کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے اور رستے کے اندر خم مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، فحمد اللہ وثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے آپ نے فرمایا، لوگوں انما انا بشر مثلکم یوشک ان یاتینی رسول ربی، کہ کائنات کے لوگوں میں تم جیسا بشر انسان ہوں اور ان قریب میرے پاس بھی ملک الموت فرشتہ موت کا پیغام لے کے آنے والا ہے اور میں وہ قبول کرنے والا ہوں۔ انا تارکم فیکم ثقلین، فرمایا اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے میرے جانے کے بعد تو دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے تھامے گا، ان کی عزت و احترام کرے گا۔ فرمایا اللہ اس کے رسول کا اعلان ہے وہ کامیاب ہوگا، نجات پا جائے گا۔ انا تاریک فیکم الثقلین، سب سے پہلی چیز فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن اور میری حدیث جو ان کو تھامے رکھے گا، فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز جس کی عزت و احترام کرنا لازم اور ضروری ہوگا تم پر نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، فرمایا وہ میرے اہل بیت ہوں گے، میرا گھرانہ ہوگا، جس نے اس کی عزت کی رب العالمین اس کی عزت کرے گا۔ اور ایک مرتبہ اس حدیث میں آپ نے 2 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، تم کو ڈراتا ہوں کہ میرے اہل بیت کی عزت و تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا، گستاخی نہ کرنا، ان سے پیار اور محبت کرنا، ایک کتاب اللہ کی حفاظت کرنا اور اسے پیار کرنا، دوسرے اہل بیت کی محبت کرنا۔ اب یاد رکھیے اہل بیت کی 3 اقسام ہیں قرآن اور حدیث میں سے، 3 قسم کے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے کہہ دیا نہیں جی وہ جو 5 ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، صرف جی وہ 5 تن پاک وہی اہل بیت ہے۔ کسی نے کہا نہیں 2 اور ملا لو 7 اہل بیت ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ، لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی 3 اقسام ہے۔ سب سے پہلی اہل بیت نسب، بھائیوں یہ یاد رکھیے گا، اہل بیت نسب جو حسب نسب میں سے اہل بیت ہے، نبی پاک کے چچا ہیں، چچا کے اندر جو مسلمان چچا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آپ کے چچا کی آگے اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسری قسم اہل بیت ولادت، کہ نبی پاک کے جو بیٹے تھے اور جو بیٹیاں تھی وہ سارے کے سارے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کی بیٹی ہو زینب، آپ کی بیٹی ہو رقیہ ام کلثوم، آپ کی بیٹی ہو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اس کے بعد ان کے آگے اولاد نسل جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ تیسری قسم جو اہل بیت میں شامل ہے اہل بیت سکنا، سکنا کسے کہتے ہیں؟ اہل خانہ کو، کہ جتنی بھی نبی پاک کی بیویاں ہیں 11 مل کے بولے میں ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنے بھی نبی پاک کے نسب کے ساتھ اہل بیت میں شامل ہیں یا ولادت کے ساتھ شامل ہیں، یہ سارے کے سارے اعزازی طور پہ شامل ہیں اہل بیت کے اندر۔ جو آپ کی بیویاں ہیں قرآن پاک نے ان کو اصل میں اہل بیت کہا ہے، اور یہ بڑا آسان سا آپ ترجمہ قرآن پاک کا پڑھیے، جہاں بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ عربی لفظ ہے، وہاں مراد گھر والے ہیں، آپ بیویاں ہیں۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
پورے کا پورا رکوع نبی پاک پہ نازل کیا اللہ نے. اس کے اندر فرمایا نبی کی بیویوں تم نبی سے مطالبہ کرتی ہو دنیا کے مال و متاع کا. جب غزوہ احزاب ہوا مسلمانوں کو فتح ہوئی, مال غنیمت آیا, بنو قریظہ کا سارا مال اور جائیداد زمین آئی, تو آخر یہ بھی اللہ کی بندیاں تھی, انسان تھی. ان کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا, آ کے ساری ازواج مطہرات امہات المؤمنین کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کچھ مال دیا جائے. آپ خاموش ہیں, پریشان ہیں. فرمایا اللہ کی بندیوں, میری بیویوں, اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا اگر تو میرے نبی چاہے نا تو یہ بہت پہاڑ 13-14 کلومیٹر میں پھیلا میں سونے کا تیرے لیے بنا دوں, جدھر تو جائے گی تیرے پیچھے پیچھے تیرے ساتھ ہو, اور اگر تو دنیا کا مال دینا چاہتا ہے یہ سب کچھ تجھے دے دوں, لیکن اگر آخرت دینا چاہتا ہے تو پھر صبر کرنا پڑے گا. فرمایا میں نے تو صبر کیا, تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ جب پریشان دیکھا آسمان سے ایک آیت آئی, وہی آئی. فرمایا اے نبی پریشان نہ ہو بلکہ اپنی بیویوں کو کہہ دے کہ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں جتنا تم کہو گی تم کو دے دوں گا, لیکن پھر 7 طلاق بھی ملے گی, مال ہو اور اللہ کے رسول کا گھر ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو مال لے لو یا اللہ اور اس کا رسول لے لو. جب آیت آئی آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی جا, تم بھی جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کر کے آؤ. سیدہ عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ گستاخی معاف کیجیے, مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے بلکہ اللہ اور اس کا رسول چاہیے. آگے فرمایا نبی کی بیویوں اگر تم سے کوئی گستاخی کوئی برا کام ہو گیا ڈبل گناہ ملے گا تمہیں, ڈبل گناہ. اور پھر اگلی آیت 22واں پارے کا آغاز. فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, اور اگر تم کوئی نیکی کرو تو فرمایا اس دنیا والے لوگوں کو ایک اجر ملے گا. مثلا نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 27 نمازوں کا. لیکن فرمایا اگر نبی کی بیویاں عام نماز پڑھیں ان کو 27 نمازوں کا ثواب نہیں بلکہ اللہ کو 54 نمازوں کا ثواب تھا. ہر نیکی کا ڈبل اجر, ہر نیکی کا. آگے چلیے فرمایا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اگلی آیت وقفنا فی بیوتکن, ساری آیت پڑھ کے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. نبی کی بیویوں, نبی کے گھر والیوں, اللہ چاہتا ہے, اللہ ارادہ رکھتا ہے وہ تم سب کو پاک کر دے. اہل البیت سے مراد محدثین مفسرین ابن عباس نے جو اس کا معنی کیا وہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کی بیویاں ہیں, آپ کے گھر والیاں ہیں. آپ کی بیویاں اصل میں اہل بیت ہیں. اضافی طور پر نبی پاک نے اہل بیت کے اندر جو شامل فرمایا وہ اہل بیت نسب, اہل بیت ولادت اور اہل بیت سکنا ہے. اب آگے چلیے, اور اہل بیت کے 3 خاصے قرآن و حدیث نے بیان فرمائے, ان کی شان اور فضیلت کے اندر وہ بھی سماعت فرمائے. سب سے پہلا ان کے لیے اللہ رب العزت نے, نبی پاک نے مال غنیمت میں سے خمس 5واں حصہ مقرر کیا. ابھی شاید آپ کو نہ پتا ہو, کوئی بھی جنگ ہوتی تھی مال غنیمت آتا تھا, اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے. 4 حصے تقسیم ہو گئے, سب میں 5واں حصہ اہل بیت کے لیے مخصوص اور مقرر کر دیا جاتا تھا. دوسری فضیلت فرمائے لوگوں کا مین کچھ ہے, زکات صدقہ ہے, یہ پوری دنیا لے سکتی ہے, غریب لے سکتا ہے, مسکین لے سکتا ہے, حاجت مند ضرورت مند یہ صدقہ اور زکات لے سکتا ہے. لیکن فرمایا اللہ نے ان کو پاک اور صاف اس غلاظت اور گندگی سے کیا ہے کہ جو نبی کی اہل بیت ہیں, آپ کی بیویاں ہیں, سارے کے سارے اہل بیت پہ, آل رسول پہ اللہ نے زکات اور صدقے کو حرام کر دیا ہے. ایک طرف لوگوں کا میل کچیل ہو اور ایک طرف اہل بیت اتنی شان اور عزت والے ہوں, بھلا صدقہ اور زکات ان کو لینا چاہتا ہے. فرمایا وہ لینے سے. تیسری شان اور فضیلت, اب لوگ کہتے ہیں ہم صرف یہ رستے باندھ نہیں کرتے, ماتم نہیں کرتے, جلوس نہیں نکالتے, گھوڑے نہیں نکالتے, اور یہ بولے والے بھائیوں نے سمجھا کہ اہل حدیث اہل بیت کو مانتے ہی نہیں. ہمارا عقیدہ, ہمارا منہج سنیے کہ اہل بیت کے گھر کی مٹی بھی جنت ہے. اہل بیت کے گھر کی مٹی, اور ان کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. ہمارا عقیدہ جتنے بھی صحابہ ہیں, جتنے بھی دنیا کے اندر 1,44,000 سے اوپر صحابہ ہیں, اللہ نے سارے کے سارے اصحاب کی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو معاف کر کے ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیا ہے. اسی طرح آئیے پلٹ کے اہل بیت جتنے بھی ہیں, آل
اللہ نے سارے کے ساروں کو معاف کر کے جنت کے اندر جنت کا داخلہ عطا فرما دیا ہے ہمارا ہے. لیکن ہم اگر یہ گھوڑا نہ نکالے، یہ ماتم نہ کریں، جلوس نہ نکالیں، سبیلے نہ لگائیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوا کہ ہم اہل بیت کو مانتے نہیں، نعوذ باللہ ان کی شان ہی بیان نہیں کرتے. سنیے ہمارا عقیدہ، ہمارا اہل بیت سے پیار دیکھیے. تیسری خصوصیت، پہلی 5واں حصہ مقرر، دوسرا زکات اور صدقہ حرام. تیسری خصوصیت ہم کہتے ہیں وہ ہو نفلی نماز، وہ ہو فرضی نماز، 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز، کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا پھر کوئی جنازے کی نماز پڑھے، کسی کا جنازہ پڑھے، تب تک کوئی فرضی نفلی نماز یا کوئی جنازہ کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اہل بیت پر درود و سلام نہ بھیجا جائے. اللہم صلی علی محمد، آگے کیا ہے وعلی آل محمد. کوئی بھی نماز نہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور ہم کہتے ہیں پہلا تشہد، اگر آپ نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی ہے تو 2 تشہد ہے. پہلے تشہد کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آگے درود اگر پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، ضروری فرض نہیں، بہتر ہو جائے گا. لیکن احناف ہمارے بھائی جو ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر اگر کسی نے درود یہ پڑھ لیا نا تو اس پہ سجدہ صاحب پڑتا ہے، بھولنے کا سجدہ ہے، غلطی ہو گئی ہے اس سے، نعوذ باللہ. ہمارا ایمان عقیدہ کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، جنازے کی ہو، نفلی ہو، فرضی ہو، حتیٰ کہ دعا بھی کیوں نہ ہو. آپ نے دعا کے طریقے سکھلائے. صحابی دعا مانگ رہا تھا، آپ نے فرمایا تم نے جلدی کی ہے، یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، پھر مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھ کے دعا کر، اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرما لے گا. یہ ہے اہل بیت کی شان، قرآن نے بھی وہی بیان کی. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ چاہتا ہے اہل بیت نبی کے گھرانے والوں، اللہ تم سے ساری کی ساری ناپاکی ختم کر کے تم پاک کو صاف کرنا چاہتا ہے. یہ پاک کو صاف. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیوی ہیں، اور یہ وہ آپ کی بیوی ہیں جو سب سے آخر پہ فوت ہوئی، سب سے آخر پہ. یہ بیان کرتے ہیں آپ میرے گھر میں تشریف فرما دیں، حسن و حسین آ گئے. حسن و حسین جن کا شمار اہل بیت میں سے ہے، جن کے متعلق آپ نے فرمایا یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا کے اندر، جن کے متعلق تاجدار گولین کی نبوت والی زبان نے فرمایا یہ 2 جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ ہمیں جنت کے اندر ان کی سرداری نصیب فرمائے، جنت کے نوجوانوں کے سردار. پھر نبی پاک سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں میرے گھر ہیں، حسن و حسین آئے. آپ نے حسن کو ایک طرف اپنی گود میں بٹھایا، حسین کو دوسری طرف بٹھا لیا. چند منٹوں کے بعد آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ آئی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے ان کو اپنی بائیں طرف، سیدنا علی آئے ان کو اپنے دائیں طرف بٹھا کے اپنی کالی کملی، اپنی چادر اپنے اوپر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے گھر والے، اللہ ان کو بھی تو میرے اہل بیت میں شامل فرما لے. اعزازی طور پہ شامل کیا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. جائیے کوئی بھی کتاب اٹھائیے، کوئی بھی محدث اور مفسر اور محدث کو پڑھیے، وہ سارے کہیں گے اللہم. یہ لفظ تب بولا جاتا ہے جب اللہ سے کوئی چیز لینی ہو، دعا کرنی ہو. فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ چاروں کو یہ اعزاز بخش دے کہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے. نبی پاک نے شامل فرمایا. کتنا پیار، کتنی محبت. ہم کیوں نہ ان کا تذکرہ کریں. اس لیے کہا ہے پورے جمعے پڑھا دینا حسنوں سے اہلی شام کے کتنے انصاف ہے. اللہ کے بندو ہم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان پہ جمعے پڑھانا یہ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ، اور سننا بھی خوش قسمتی ہے. نبی پاک نے بھی ان کی شان پہ جمعے پڑھائے. سنیے حدیث صحیح بخاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں دور سے دیکھا 2 پھول نبی پاک کے، جن کو فرمایا کہ میرے پھول ہیں، دوڑتے ہوئے آئے. جبے پہنے ہوئے تھے، ان کی جسامت سے لمبے تھے، پاؤں اٹکے زمین پہ گرے. زمین پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے بھائیوں، ابو بکر عمر اٹھ اور ان کو پکڑ کے لاؤ، کہہ سکتے تھے، کسی سے ابھی کو حکم دے. نبی پاک نے اپنا خطبہ سوچ دیا، روک دیا. حدیث میں ہے آپ خود گئے، دونوں کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے منبر پہ بٹھایا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا لوگوں
قرآن نے سچ کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ جب میرے 2 پھول زمین پہ گرے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنے جمعہ چھوڑ کے اللہ کے حمد و ثنا چھوڑ کے ان کو اٹھانے کے لیے گیا۔ جن کا گرنا نبی پاک سے برداشت نہ ہو، بھلا ان کا شہید ہونا، ان کو شہید کرنا کیسے برداشت ہوگا؟ کتنی شان اور فضیلت۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی پاک کو اتنا پیار تھا، اور آپ نے گنتی جب اسامہ پیدا ہوئے گنتی خود نبی پاک نے ان کو دی۔ فرماتے ہیں رات کے وقت مجھے کوئی کام پڑا، کوئی مسئلہ تھا، میں نبی پاک کے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی، آپ نے کہا اسامہ آ جائے۔ میں اندر گیا، اندھیرے کے اندر نبی پاک سے میں نے سارا مسئلہ جو بات چیت تھی وہ کی، کرنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصہ نہ کریں تو مجھے لگتا ہے آپ نے جو ایک چادر اپنی کالی کمری اپنے پہ اوڑھی ہے نا، اس کے اندر کوئی چیز ہے، آپ کے پاس آپ کے پیٹ کی کوئی چیز ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اچھا اسامہ نے تجھے سوال کیا نا، دیکھ لے۔ کہتے ہیں جب آپ نے اس طرح اپنی کالی کمری ہٹائی میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ران پہ حسن ہے دوسری پہ حسین بیٹھے ہوئے۔ نبی پاک کو تو ان سے اتنا پیار تھا، اتنی شان والے حسن حسین۔ اہل بیت کی شان کیوں نہ بیان کرے؟ اگر اہل بیت کی شان بیان کرنا کوئی چاہے یقین جانے وقت ہی بڑا کام 3 4 5 جمعے چاہیے۔ فاطمہ کی شان اتنی فضل، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اور ستایا وہ سمجھ کے اس نے فاطمہ کو نہیں بلکہ محمد کو تکلیف دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ تو وہ ہے، فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جتنی بھی عورتیں ہیں دنیا کے اندر سب کی جنت کے اندر سردار میری بیٹی فاطمہ ہو۔ کیوں نہ شان بیان کریں؟ اگر ان کی شان بیان کرتے ہو تو اہل بیت اصل کے اندر ہے جو نبی پاک کی بیویاں، ان کی بھی شان بیان کرو۔ اہل حدیث تو تعصب کی نگاہ نظر اینک ہٹا کے سب کی شان بیان کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ وہ بھی اہل بیت کے اندر ہے، ان کی شان و فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث سنیے۔ وہ سیدہ عائشہ جس کی شان میں اللہ رب العزت نے سورہ نور میں تقریباً 10 آیات نازل فرمائی، ان کی شان و فضیلت میں، اور کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں ہی۔ ایک حدیث سنیے صحیح البخاری کے اندر، اور یاد رکھیے جو آپ کو کہے کہ اہل بیت کے اندر آپ کی بیویاں شامل نہیں، سیدہ عائشہ شامل نہیں، اس کو یہ حدیث سنائیے صحیح بخاری اتھینٹک حدیث۔ جب سیدہ عائشہ میں تہمت لگی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بدبخت نے تہمت لگائی، اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی ہے کہ جس نے میرے اہل بیت پہ تہمت لگائی اسے جا کے حساب و کتاب کرے۔ اب بتائیے سیدہ فاطمہ پہ تہمت لگی کہ سیدہ عائشہ پہ؟ بولیے بھائی سیدہ عائشہ پہ۔ اور کیوں بھی نبی پاک نے فرمایا کوئی ہے جو ان سے جا کے پوچھے جنہوں نے میرے اہل بیت پہ تہمت لگائی ہے۔ معلوم ہوا اہل بیت کے اندر سیدہ عائشہ بھی لازم شامل ہے، اصل میں اہل بیت ہیں ہی نبی پاک کی بیویاں۔ ان کی شان فضیلت ایک حدیث ہی کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ رب العزت سلام، میرا بھی سلام۔ اور محبوب یہ جو آپ کی بیوی سیدہ عائشہ ہے نا، وہ واحد بیوی ہے کہ جن کے بستر پہ جبریل وحی لے کے آیا کرتا، فرمایا اللہ بھی انتظار کرتا ہے۔ 9 بیویاں 10 بیویاں ہر ایک کا ایک ایک دن مقرر ہے، کسی بیوی کے دن اللہ وحی نہیں نازل فرماتا۔ اللہ بھی انتظار کرتا ہے جب محبوب عائشہ کے بستر پہ جائے گا میں جبریل کو فوراً بھیج دوں گا۔ اور یا رسول اللہ پھر ایک میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، عائشہ کو جبریل کا سلام کہہ دیجیے، یہ حدیث ہی کافی ہے۔ قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، سارے کے سارے شامل۔ اب آپ علی المرتضیٰ کی شان کی طرف دیکھیں، ان کی شان کے کیا کہنے؟ 40 احادیث کی کتب میں علی المرتضیٰ کی شان میں نبی پاک نے بیان فرمائی، 40 احادیث۔ اس کے اندر سے ایک حدیث فرمایا جس کا میں دوست ہوں نا اس کا علی دوست ہے، جس کا علی دوست ہے اس کا محمد رسول اللہ دوست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کس کی شان بیان کیجئے؟ فاطمہ کی اپنی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین 80 احادیث اتھینٹک صحیح جن کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا، 80 احادیث حدیث کی کتب میں ملیں گی جس کے اندر حسن و حسین کی نبی پاک نے شان بیان فرمائی۔ کیا شان چاہیے؟
لیکن ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے اپنا عقیدہ خراب نہ کرنا، شان وہی بیان کرو جو اللہ اس کے رسول نے حسن و حسین کو اور اہل بیت کو دی ہے، وہی شان بیان کرو، کیونکہ ربیع المرتضیٰ کی خود حدیث فضائل صحابہ کے اندر موجود ہے۔ علامہ زبیر احمد ظہیر رحمہ اللہ اس کو حسن کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ فرماتے تھے، نبی پاک نے فرمایا تھا 2 گروہ ہوں گے جو تیری وجہ سے ایک جنت میں جائے گا اور ایک جہنم میں جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون سے گروہ؟ کہنے لگے ایک وہ جب میرا ذکر کیا جائے گا، تذکرہ کیا جائے گا، وہ دل میں بغض رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، غصہ کریں گے، میری شان سن کے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ گروہ ہوگا، نبی پاک نے فرمایا تھا، حدیث کی فضائل سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، علامہ زبیر احمد ظہیر رحمہ اللہ نے صحیح کہا اس کو، ایک گروہ میرا تذکرہ کیا گیا، اس نے مجھے برا جانا، اور علی المرتضیٰ جن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو تراب اور جن کا لقب تھا اللہ کی تلوار، اللہ کا شیر، حیدر تلوار کہا گیا۔ ٹائم مختصر ہے، سنیے یہ حدیث نبی علیہ السلام نے ان اہل بیت کی شان میں کون سی حدیث بیان فرمائی؟ تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بندے کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ حدیث واضح کرتی ہے اہل بیت سے پیار، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا کسی بھی بندے کے دل میں تب تک ایمان نہیں آ سکتا جب تک وہ اللہ کے لیے اور میرے لیے میرے رشتہ داروں سے پیار نہیں کرتا۔ میرے لیے اور اللہ کے لیے میرے رشتہ داروں سے پیار کرے گا پھر ایمان مکمل ہوگا، اگر پیار نہیں تو فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اتنی شان۔ اور نبی پاک نے اسی لیے خود مقام پہ جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے مشکات کی 6117 آپ نے فرمایا تھا، لوگوں 2 چیزیں ہیں، ایک کتاب اور دوسری میرے اہل بیت، تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ان کی عزت و تعظیم کرنا، اللہ تمہاری عزت کرتے ہوئے تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور پھر ایک اور بڑی عجیب و غریب بات، یہ بڑا کہا گیا معاشرے کے اندر، جی صحابہ ابو بکر عمر عثمان جو تھے وہ اہل بیت سے کچھ پیار نہیں کرتے، کوئی پیار نہیں سی، ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں اور اہل بیت ان کو برا سمجھتے تھے۔ اللہ کے بندو، کس نے تمہیں کہہ دیا؟ صحیح البخاری کا میں ایک سیدنا ابو بکر کا آپ کو قول سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر امام بخاری لائے، سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اتنا زیادہ اپنے رشتہ داروں سے پیار نہیں جتنا محمد رسول اللہ کے اہل بیت سے پیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا ان کے منہ سے سننا چاہتے ہیں؟ ایک حدیث کافی، وہ بھی صحیح بخاری کی۔ سیدنا عمر کی طرف آئیے، کتنا پیار ہے ان کو اہل بیت سے۔ ان کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، سارے صحابہ اکٹھے ہو کے آئے، عمر امیر المؤمنین بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجئے، نماز استسقاء پڑھائیے، آپ دعا کیجئے۔ سیدنا عمر فرماتے تھے جدھر آپ کا چچا عباس موجود ہو، آپ کے خاندان کا، آپ کے اہل بیت میں سے جو ہے، ادھر عمر آگے ہو کے نماز اور دعا کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لائیے آپ کے چچا عباس کو، لائے گئے، بوڑھے ضعیف ہو گئے تھے، جب تشریف فرما ہوئے مصلی پہ سیدنا عمر فرمانے لگے آپ اہل بیت میں سے ہیں، اللہ آپ کی حیا کرے گا، آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، آپ دعا کیجیے اللہ مدینے کے اندر بارش کو نازل فرما۔ یہ ان کی اتنی محبت۔ عبد الرحمن بھی دو عشرہ مبشرہ کے اندر ان کا شمار ہے، بڑے مالدار تھے، 2 ہی صحابی ہیں، ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عبد الرحمن بن عوف۔ نبی پاک کی ایک مرتبہ حدیث سنی، آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میری بیویوں کا خیال رکھنا۔ جب آپ فوت ہوئے عبد الرحمن بن عوف نے کوئی دوسرا نہیں کام کیا، اپنی جائیداد اپنے باغات بیچنا شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا یار عبد الرحمن کی کیا وجہ ہے، اس وجہ سے اپنے ساری جائیداد فروخت کر رہا ہے۔ کہنے لگے نبی پاک نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد تمہیں خدا کا واسطہ دے کے جاتا ہوں، میرے اہل بیت کی عزت و تکریم کرنا، میری بیویوں کا خیال رکھنا، میں یہ ساری اپنے جائیداد فروخت کر کے نبی پاک کی بیویوں کا ماہانہ آمدن لگانا چاہتا ہوں، سارا تقسیم کر کے فروخت کر کے بیویوں کے اندر تقسیم کر دیا حصہ۔ یہ صحابہ کو ہے کہ ویسے پیار کیا نہیں؟ سیدنا ابو بکر دیکھیے، عمر دیکھیے، عثمان دیکھیے۔ سیدنا ابو بکر تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ جس نے
نبی پاک کو دیکھنا ہے نا، اب آپ تو دنیا میں نہیں رہے، وہ حسین کو دیکھ لے، اس کی سب سے زیادہ اگر شکل و صورت چہرے کا ڈیزائن ملتا ہے تو تاجدار گناہ محمد رسول اللہ سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بوسہ لیا کرتے تھے. علی کو کہنے لگے علی غصہ نہ کری، میں اس حسین کا بوسہ لیتا ہوں، کبھی میں ہونٹوں سے چومتا ہوں، کبھی اس کی گال سے، کبھی ماتھے سے، کیونکہ میں نے سیم ادھر ہی چومتے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی پاک چومتے تھے کہ نبی پاک کی سنت ہے، میں بھی اپنے بھتیجے حسین کو چوما کروں گا. اس سے زیادہ کیا پیار. اور وہ کہتے ہیں اہل بیت کی شان میں، جن کو یقین کیجیے آپ پوچھیں سیدنا علی رضی اللہ کا حسب و نسب، سیدہ فاطمہ کا، ان کے بیٹے کتنے تھے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، دین سے اتنا دور. اور باتیں کر لیجیے اہل بیت کی. علی رضی اللہ پتہ ہے جو آپ کو کتنے بھائی تھے؟ کسی کو بتاؤ. ہم نے سنا صرف علی رضی اللہ 2 بھائی سنے ہیں، سیدنا جعفر جن کے ہاتھ کاٹے کے جنگ کے اندر، اور نبی پاک نے فرمایا میں نے خود اپنی نبوت والی نگاہ سے دیکھا ہے علی کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کے اندر شہید ہوئے اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اللہ نے ان ہاتھوں کے بدلے ان کو پر لگائے ہیں، وہ جنت کے اندر اڑتے اڑتے جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ رہے ہیں. ان کا سنا ہے جعفر کا یا علی کا. یاد رکھیں 4 بھائی ہیں. ایک عقیل بن ابی طالب جن کے آگے مسلم بن عقیل بھائی تھے جو کوفہ کے اندر سب سے پہلے گئے، اور دوسرے ان کے بھائی طالب، یہ پہلے ہی فوت ہو گئے، یہ صحابی نہیں بن سکے. 3 بھائی صحابی تھے، عقیل بھی، جعفر بھی اور علی المرتضیٰ بھی، یہ 3 کے 3 صحابی تھے. اب پوچھا جائے علی المرتضیٰ کی بیویاں کتنی ہیں؟ کسی کو پتا ہو؟ ہم نے سنا ہے سیدہ فاطمہ. یاد رکھیے جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیں، جس طرح نبی پاک نے سیدہ خدیجہ کے زندہ ہونے تک کبھی دوسری شادی نہیں کی، وہ فوت ہوئی پھر آگے شادیاں کی، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ کے زندہ ہونے تک کبھی دوسری شادی نہیں کی. جب یہ فوت ہوئی پھر 8 شادیاں کی. کتنی شادی؟ 8. یہ یاد رکھ دیجئے. ہمیں کوئی ہسٹری تاریخ پتا ہونی چاہیے. ان بھائیوں سے سوال کریں، خدا کی عزت کی قسم آپ کو بتا ہی نہیں سکے، حیران و پریشان. اور پھر آگے آئیے. اب سیدہ فاطمہ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی شان. کیوں نہیں جی بڑی شان؟ خود جنت کی عورتوں کی سردار، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر پوچھئے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کتنے ہیں، خاموش، نہیں پتا. حسن حسین سن لیا بس خاموش. تیسرے بیٹے محسن بیٹے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. 3 بیٹوں سے اللہ نے ان کو نوازا. تیسرے بیٹے کا نام کیا تھا بھائی؟ محسن. یاد رکھیں. اب آگے تھوڑا سا چلیے کہ سیدنا، اب میں یہ جو جس بات پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ توجہ فرمائیے. کہنے والے نے کہا نہیں کہ علی دا عمر ابو بکر عثمان نہ بڑا جھگڑا سی تے ابو بکر عمر عثمان نے انہاں دے حق تے قبضہ کیتا، علی دی تے انہاں دی آپس سے نہیں سی بات. اب آگے دیکھیے حسن و حسین اور محسن 3 بیٹے ہیں صرف سیدہ فاطمہ سے. اس کے علاوہ 8 بیویاں ہیں، 8 میں سے 8 بچے ان کے بیٹے پیدا ہوئے. ان کا نام ذرا سماعت فرما لیجیے. محمد بن علی، کنیہ ذرا آپ نے ساتھ ساتھ ان کا جو بن کے آگے علی ہے نا وہ آپ نے بولا محمد بن علی. اس کے بعد ابو بکر بن علی، سب سے دوسرے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر. پیار تھا، محبت تھی تو رکھا نا. اب یزید سے ہمیں محبت ہے، رکھو گے یزید نام رکھ سکتے ہیں آپ. جس نے سیدنا حسین کو شہید کیا اور نام رکھ سکتے ہیں آپ اس کا. ہم کو اس کے نام سے بھی نفرت. تو دیکھ لیجئے ابو بکر سے کتنی محبت. محمد بن علی، ابو بکر بھی، عمر بھی علی. یہ میں آپ کو تاریخ کی کتابوں سے، احادیث کی کتب سے دکھا سکتا ہوں. حوالے کا ذمہ دار چاہیے میں حاضر. اس کے بعد عثمان بن علی، پھر عباس بن علی، جعفر بن علی، اون بن علی، عبید اللہ بن علی. یہ 8 بیٹے پیدا ہوئے 8 بیویوں میں سے. پوچھ لیجئے نہیں پتا. بس یہ سیدنا حسن کا نام بھی لینا دوبارہ نہیں کرتے ناؤز باللہ. کیوں جی؟ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ سلو کر دی تھی. جہاں دیکھیں گے لبیک یا حسین، حسین کا ماتم. زین العابدین جو کربلا کے بیمار ہیں ان کا ماتم. نہ حسن کا نام، محسن کا نام سنیں گے تھوڑا بہت. آگے جو بیٹے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، جعفر، اون، عبید اللہ، ان کا کون بیان کرے گا؟ عباس تک کا. اس لیے دعا فرمائیے اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے. محبت ہے، اللہ ہمیں اسی محبت کی برکت سے جنت کے اندر نبی پاک کا ساتھ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے. آخری حدیث، 2 حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جو اہل بیت سے بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، دل میں دشمنی رکھے گا، ویر رکھے گا نبی پاک کی، اس کے بارے میں وعید سن لیجیے. آپ نے فرمایا جو میرے اہل بیت
کی حرمت اور عزت کا خیال نہیں کرتا، ان کی عزت بھی نہ کرے، ان کی حرمت کا خیال بھی نہ کرے، فرمایا اس پر اب نبی پاک آپ کو پتہ ہے نا، کبھی اپنے دشمنوں کو بھی آپ نے کم ہی ہے کبھی بددعا دی ہو. ہاں ایک ماں دعائیں وہ قنوت کی، اس کے اندر بددعا دی، کچھ ایسے موقع ہیں آپ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن اتنا حساس مسئلہ فرمایا جس شخص نے میرے اہل بیت کی حرمت اور عزت کا خیال نہ رکھا اس پر اللہ کی بھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی لعنت ہو. یہ محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں اور اپنی نبوت کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری حدیث فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. فرمایا جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، نفرت کرے گا، فرمایا الا ادخلہ اللہ النار، اللہ بھی اس کا انجام کیا کرے گا، اللہ اس کو اونڈے منہ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دے گا، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا. ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، کہیں انشاءاللہ. ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے. ہم جتنا صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں اتنی اہل بیت کی کرتے ہیں. دعا کیجئے اسی طرح ہم اکٹھے ہوں جنت کے اندر، نبی پاک کے اور